بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم اور زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی اختیار نہ کرو۔ تم نے گناہ کیا ہے، زیادتی کی ہے، تم نے اچھا نہیں کیا، مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ بعض دوستوں کا کہنا یہ ہے کہ، بلکہ میں جملہ بہتر کروں، بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ اللہ گناہ نے صغیرہ کو معاف کر دیتا ہے، گناہ نے کبیرہ کو معاف نہیں کرتا۔ عرفاء کا کہنا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، اللہ گناہ نے صغیرہ بھی معاف کر سکتا ہے، اللہ گناہ نے کبیرہ بھی معاف کر سکتا ہے۔ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ اللہ حقوق العباد کو معاف نہیں کرے گا، حقوق اللہ کو معاف کر دے گا۔ مگر بعض عرفاء کا کہنا یہ ہے کہ اللہ اگر چاہے تو وہ حقوق العباد کو بھی معاف کر دے۔ یعنی اہل دل کا کہنا یہ ہے کہ کسی طور اللہ کی طرف کھلنے والا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے، اور وہ حقوق العباد کو کیسے معاف کرے گا جب اس کا گناہ ہی نہیں کیا۔ بعض عرفاء کا کہنا ہے یہ اللہ کی شایع نشان نہیں ہے، یہ شایع نشان پروردگار نہیں ہے کہ ہم یہ جملہ کہیں کہ اللہ اپنے گناہوں کو، اپنے حقوق کو تو معاف کر دے گا، مگر بندوں کے حقوق کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ خود لفظ بولنا، بعض عرفاء کا کہنا ہے کہ خود یہ لفظ بولنا ساحت اقدس الہ کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے یہ شایع نشان نہیں ہے۔ وہ حقوق العباد کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ کیسے؟ اب جو کہتے ہیں معاف کر سکتا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بندوں کے ہی دل و دماغ میں اس گناہگار بندے کو معاف کرنے کا جذبہ عطا کرے گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ وہ چاہے تو آگ صاف کر دے اس کو، شرط یہ ہے فَإِنِّي قریب، اس کو یقین کریں کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اور جواب کس کا دیتا ہوں؟ اجیب دعوت الداع، میں اس پکارنے والے کا جواب دیتا ہوں جو مجھے پکارتا ہے، وہ میرے علاوہ کسی اور کو نہ پکارتا ہو، اپنی پکار میں نام تو میرا لیتا ہو، مگر ذہن میں اس کی کوئی اور مؤثر نہ ہو۔ کسی افسر کو، کسی زمیندار کو، کسی مالک کو، کسی امیر انسان کو، کسی صاحب ثروت شخص کو میرے ساتھ جوڑ کر نہ سوچے، وہ صرف مجھے پکارے تو میں اس کو جواب دوں گا۔ میں اگر جواب نہیں دے رہا تو اس لیے کہ اس نے مجھے پکارا ہی نہیں ہے، اس نے میری توہین کی ہے، میرے ساتھ اسے لے کر آیا ہے جو میرے ولیوں کے برابر نہیں ہے، تو وہ میرے برابر کیسے ہوگا؟ وہ ایسے بندے کو میرے ساتھ تصور میں لے کر آیا ہے جو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو میرے ساتھ تصور کیا جائے۔
تو میں اسے جواب نہیں دوں گا، میں تو اسے جواب دوں گا جو صرف مجھے پکار رہا ہوں۔ یہیں یہ غلط فہمی بھی کسی کی دور ہو جائے کہ یا علی مدد کہنا اللہ کو پکارنے کے منافی نہیں ہے۔ جناب زہرا سے مدد مانگنا، امام حسین سے مدد مانگنا، جناب عباس کو پکارنا، یہ اللہ کو پکارنے کے منافی نہیں ہے۔ دقت فرمائیں گے، میں نے ایک مجلس میں کہا تھا ہمارا کوئی کام اللہ کے بغیر نہیں ہے۔ ہم کسی کتاب کو مقدس مانتے ہیں تو وہ کتاب اللہ ہے، ہم کسی گھر کی طرف رخ کرتے ہیں تو وہ بیت اللہ ہے، ہم کسی کو رسول مانتے ہیں تو وہ رسول اللہ ہے، ہم کسی علی کو اگر اللہ کا ولی مانتے ہیں تو ولی اللہ ہے۔ ہمارا کوئی کام بھی اللہ کے بغیر نہیں ہے، ہمارا کوئی عقیدہ بھی عقیدہ توحید سے ہٹ کر نہیں ہے۔ ہم امام حسین کو اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ سب سے اچھا حسین نے سمجھایا ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ لقن صاحب فرماتے ہیں اللہ کے وجود پہ لاکھوں دلیلیں ہیں، مگر سب سے بڑی دلیل وجود پروردگار پر عصر عاشور حسین کا اطمینان ہے۔ وہ اطمینان قلب حسینی اس نے ثابت کیا ہے کہ اللہ ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں حسین سے اللہ سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ حسین کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہے۔ سب سے بڑا جو استدلال ہے اللہ کے وجود پر، دقت چاہوں گا بھائی، حضرت عیسیٰ نے بھی اللہ کا بندہ ہونا اعلان کیا تھا، انی عبداللہ وآتانی الکتاب جعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کب کہا تھا؟ جب ماں کی گود میں تھے۔ کتنی دیر کے تھے؟ ابھی چند لمحے پہلے بظاہر دنیا میں تشریف فرما ہوئے ہیں۔ حضرت مریم کو کہہ دیا گیا تھا خبردار مریم، یہ بغیر باپ کے دنیا میں آ رہا ہے، تم پر تہمت لگے گی، تم پر الزام لگے گا، بغیر باپ کے بچہ دنیا میں کیسے آ گیا، بغیر شوہر کے بچہ کیسے آ گیا، تو تمہیں بولنا نہیں ہے، جواب نہیں دینا، تم خاموش رہو گی، تمہیں کوئی جواب نہیں دینا۔ جس نے یہ بچہ بغیر باپ کے بھیجا ہے وہی اہتمام کرے گا تمہاری عفت کا، تمہاری عصمت کے تحفظ کا۔ تو حضرت مریم کو تو خاموش رہنے کا حکم تھا، لیکن جب بار بار کہہ رہے تھے ماں کان ابو کے و امو کے، تمہاری ماں بھی ایسی نہیں تھی، تمہارا باپ بھی ایسا نہیں تھا مریم، یہ بچہ بغیر باپ کے کیسے آ گیا، کہاں سے لے آئی اس بچے کو؟ ان کے کردار کے اوپر جب شک کرنے لگے، ایک نے کہا، دوسرے نے کہا، تیسرے نے کہا، چوتھے نے کہا، تو یہاں چپ رہنے کا تو اللہ نے حکم دیا تھا، اشارہ کرنے سے نہیں روکا تھا۔ تو حضرت مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، بچے کی طرف اشارہ کیا، تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کیفا نکلمو، یہ ہم سے کیسے بات کرے گا، من کان فی المہد صبیا، جو ابھی گہوارے کا بچہ ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے کہا یہ ہم سے کیسے بولے گا، یہ تو ابھی گہوارے کا بچہ ہے، تو کم سے کم یہ بات بھی تاریخ قرآنی کے اندر آ گئی کہ جو انہیں اپنے بچوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ تو انہیں قرآن پھر جواب دیتا ہے خبردار عیسیٰ تمہاری طرح نہیں ہے۔ تو فوراً حضرت عیسیٰ بولے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دے کر بھیجا گیا ہے، مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ دقت چاہوں گا عزیزان گرامی، یہاں حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، ماں کی گود میں کہا تھا۔ ان کا اس عمر میں اللہ کا بندہ کہنا بہرحال عظمت ضرور ہے، مگر بندگی کی راہ میں قربانی نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کو نبی ماننے کے لیے سب تیار ہو گئے، ان کی نبوت ثابت ہو گئی، قربانی بندگی کی راہ میں تو ان کی ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جن چیزوں کو اللہ مانا جاتا تھا، بھئی حضرت ابراہیم کے زمانے میں سورج کو اللہ مانا جاتا تھا، حضرت ابراہیم کے زمانے میں چاند کو اللہ مانا جاتا تھا، حضرت ابراہیم کے زمانے میں ستارے کو اللہ مانا جاتا تھا، پتھروں کی پوجا حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں جنہیں اللہ مانا جاتا تھا، ہمارے نبی کے زمانے میں ہمارے نبی کا یہ کہنا
مولا علی کا یہ کہنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس لیے بندگی کی راہ میں قربانی ہے کہ جتنی چیزیں بھی اللہ مانی جا رہی تھیں، اللہ مانی جاتی تھیں، وہ سب ان کے دروازے پر آ رہی تھی۔ ستارہ ڈیہڑی پر اتر کے بتا رہا تھا، چاند دو ٹکڑے ہو کر بتا رہا تھا، سورج پلٹ کر بتا رہا تھا، جسے کل تک تم اللہ مانتے تھے وہ علی کے دروازے پر اترتا ہے۔ لہذا اب علی کا کہنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں یہ بندگی کی راہ میں قربانی ہے۔ نبی کا یہ کہنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں یہ بندگی کی راہ میں قربانی ہے۔ عزیزان گرامی محسوس کریں، اللہ چاہتا یہ ہے کہ کوئی مجھ سے مایوس نہ ہو، وہ دروازہ نہیں بند کرنا چاہتا اپنا، اور مجھے اور کسی کو بھی اللہ نے کوتوال تو بنایا نہیں ہے کہ میں یہ سرٹیفکیٹ لکھتا پھروں کہ فلاں کی بخشش نہیں ہے، فلاں معاف نہیں کیا جائے گا۔ میں اللہ سے مایوس کرنے کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں رکھتا، اللہ سے امیدوار کرنے کی ذمہ داری رکھتا ہوں۔ جی، اللہ کے دروازے سے دور کرنا میرا کام نہیں ہے، اللہ کے دروازے سے قریب کرنا میرا کام ہے۔ عزیزان گرامی خبردار، میں اپنے بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، مایوس نہ ہو اللہ کے دروازے سے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے تو آ جاؤ اس دروازے پر، اور پھر آپ کے پاس تو حسین ابن علی کا دامن ہے، شاید بہت سو کو تو معافی ملنے میں ٹائم لگ جائے۔ بھائی صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی اختیار نہ کرو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ قحط سالی ہے، زندگی کے آثار مٹ چکے ہیں، غلہ ختم ہو گیا ہے، حیوانات مر رہے ہیں، لوگ بھوک کے مارے نیم جان ہو چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے دروازے پر امت آ کھڑی ہوئی۔ موسیٰ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پانی برسائے، اللہ حیات پلٹا دے۔ حضرت موسیٰ پوری امت کو لے کر صحرا میں گئے، آواز دی، یا اللہ لوگ حیات سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اپنا کرم نازل فرما، اپنا رحم نازل فرما۔ جواب آیا، موسیٰ جو لوگ تمہارے ساتھ آئے ہیں ان میں ایک ایسا شخص ہے جس نے ایسا گناہ کیا ہے کہ میں اس کی وجہ سے رحمت نہیں برساؤں گا۔ موسیٰ نے پلٹ کے خطاب کیا، اس مجمع میں کوئی ایسا شخص ہے جس سے اللہ غضبناک ہے؟ ہر شخص تو خود کو بہتر جانتا ہے نا۔ اس نے فوراً لا لگانا شروع کیا، اللہ مجمع سے نکل کر گیا تو رسوا ہو جاؤں گا، لوگ کہیں گے کیا کیا تھا کہ جو اللہ نے اس کو غضبناک اللہ ہوا اس کے اوپر، یا اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ فوراً آواز آئی، موسیٰ دعا مانگو، ہم دعا قبول کرنے کو تیار ہیں۔ حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، لوگوں نے الہی آمین کہا، بارش برسی، حیات پلٹ آئی۔ کچھ دن کے بعد جب حضرت موسیٰ دوبارہ کوہ طور پر گئے تو سوال کیا، یا اللہ وہ کون تھا؟ فرمایا موسیٰ جب گناہگار تھا اس وقت نام نہیں بتایا، اب تو اس نے توبہ کر لی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔